بنی کہا کیا ہے؟ جادو ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ چلو مقابلہ کروا لیتے ہیں جادوگروں سے، جادوگر خود کہہ دیں گے جادو نہیں، ہزاروں جادوگروں نے خود کہہ دیا بھائی جادو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا نورہ کشتی ہے، یہ تو پہلے سے ان کو سمجھا کے لائے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فرعون نے کہا سب کو لٹکا دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اب قتل کرنا تو اس کی علامت ہے کہ نورہ کشتی نہیں ہے نا۔ نورہ کشتی تو جب ہوتی ہے جب پیسوں کے لیے ہو، بندہ وہ قتل بھی کر دیا پھر بھی نہیں مان رہا کہ یہ واقعی سچی مچی کا ایمان لائے تھے۔ تو جس کے وقت نے ماننا ہی نہ ہو اسے دنیا میں کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ بعض لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، خدا کی قسم 2-3 ڈپریشن کی گولیاں اپنے پاس رکھا کرو، ہمیشہ میرا تجربہ ہے، میں نہیں رکھتا لیکن رکھا کرو۔ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے نا، بعض دلیلیں 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں، لیکن ہر خاندان میں، ہر دوست احباب میں، آپ کے دفتر میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹینشن اللہ نے پیدا کی ہوتی ہے، اس کے سامنے زمین آسمان کے بار لگا دو کم وقت پھر بھی نہیں مانتا۔ تو ڈپریشن کس کو ہوتی ہے؟ ہمارے ابا کہتے تھے نا ذہین آدمی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دبلا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے سیاست میں نا، بڑی بحثیں چل رہی تھی، بھائی اس کو اتنی طریقوں سے سمجھا دیا نا، وہ پھر بھی ایک جگہ سوئی اٹک گئی۔ تو ہمارے ایک دوسرے دوست نے اس کو میں نے تو پھر پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا بھائی میرے پاس مٹیریل ختم ہو چکا ہے سمجھانے کا۔ تو میں نے ایک دوسرے دوست کو اس کے ساتھ لگا دیا، میں نے کہا آج کے بعد سے تو میرا خلیفہ ہے اور تو اس سے الجھا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اب تو بحث کیا کرے گا۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا۔ ایک دن اس کا فون آیا اس دوست کا ہمارے رات کو، اور جو چیخا ہے وہ رویا ہے، کہہ رہا ہے مفتی صاحب میرے بال سفید ہو گئے، مفتی صاحب میں کسی کام کا نہیں رہا۔ مجھے اتنی ہنسی آئی نا اس کے اسٹائل پہ، مفتی صاحب کس بندے کو میرے ساتھ لگا دیا آپ نے، اس کو کچھ بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا۔ اتنی ٹینشن میں، وہ میں نام بھی لے سکتا ہوں، ہمارے دوست نے ابھی وہ غیبت ہو جائے گی کیونکہ وہ جس کو سمجھانے کے لیے اس کو سب جانتے ہیں یہاں پہ محلے میں، وہ اللہ نے بڑا نوازا۔ تو وہ کہنے لگا مفتی صاحب کس گناہ کی سزا مجھے دے دی۔ اچھا پھر وہ ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے آپ، وہ خود ہی سمجھنے کے لیے آ جائے گا پھر 4 دن کے بعد۔ آپ بولے کہ نہیں سمجھائے گا، مجھے سمجھا۔ یعنی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ آپ نے دے دیا نا، اب آپ جان نہیں چھڑا سکتے، اب مکھیاں جہاں آپ وہاں مکھیاں۔ تو اس ایسا رویا ہے وہ ایک دن فون پہ، کہہ رہے یار کدھر لگا دیا، کہہ رہے میں بالکل بیکار ہو گیا، میں ختم۔ تو ایسی اس نے اپنی نقشہ کھینچا نا، مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا بھائی ہم نے تو اس لیے تو جان چڑھائی تھی۔ کہہ رہا مجھے کس گناہ کی سزا دی ہے۔ ایسے ہمارے محلے میں 2-4 لوگ ہیں، جب کوئی مجھے بہت ٹینشن دے رہا ہو نا تو میں اس کو ان 2-3 لوگوں کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جا اس سے بحث کر۔ تو مجھے پتا ہوتا ہے اب یہ کیا ہے۔ 2-3 ڈھیٹ لوگ ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، تو میں کیا کرتا ہوں کسی کو میں نے سزا دینی ہو نا، وہ 2-3 ڈھیٹوں کا نمبر دے دیتا ہوں، اس سے سمجھ، یہ پتا ہے کب گیا تو اب یہ کسی کام کا نہیں رہے گا دنیا میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو آیات ہیں نا، آیات نشانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجاہدین کی ایک جماعت ہے، پانی نہیں ہے، آپ نے ایک تھوڑے سے پانی میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالی اور چشمہ بہنا شروع، سب نے پانی پیا ہے۔ جادو تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، نظر کے دھوکے میں سب سیراب تھوڑی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ یہ آیات اور یہ نشانیاں کافروں کے لیے فتنہ ہے، مسلمان کے لیے کیا ہے؟ یہ فتنہ نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس سے اس کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو ایتھیس اور لبرل لوگ کہتے ہیں نا کرامت شرامت کچھ نہیں ہوتی، شہید کے خون سے خوشبو بھائی ہم نے اپنی ناک سے سونگھی ہے، اور کچھ دعائیں ایسی قبول ہوتی ہم نے دیکھی ہے جو کرامت کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے اس میں۔ یعنی کوئی ایک چیز ناممکنات میں سے، ناممکن کا مطلب اسباب کی دنیا میں نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، ایسا اتفاق ہو نہیں سکتا۔ بس ایک بات عرض کروں گا، دعائیں مانگا کرو خوب اللہ سے، اور یہ نہ سوچا کرو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ساری دعائیں اللہ کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے۔ حضرت عمر کا مقولہ یاد رکھنا کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، مجھے فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے۔ دعا سے بڑی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے تھے؟ ہم ان آیات کو، ان نشانیوں کو فتنہ نہیں، اللہ کی رحمت سمجھتے تھے۔ تو کرامتوں کو نہیں مانتے نا، ان سے ایک بات کیا کرو، پانی سے 9 مہینے میں انسان بن جانا یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ یہ منظر تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے سائنس نے اس کو ایکسپلین کیا، ایکچولی یہ ہوتا ہے، پھر ایکچولی وہ ہوتا ہے۔ اگر نہ دیکھا ہوتا کبھی یہ منظر
اگر یہ منظر کبھی کسی سائنٹسٹ نے نہ دیکھا ہوتا ہم سب کو اللہ ہمارا ماضی بھلا دیتا. فرض کر لو کوئی ایسا سافٹ ویئر آ گیا, کسی سائنسدان نے کمپیوٹر میں ڈالا, جس نے فون سنا وہ 10 سال سے پہلے زندگی اپنی بھول گیا, اور ساری دنیا کے سارے انسانوں نے وہ فون سن لیا. فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. فرض کر لو کوئی ایسا وائرس آیا باہر سے جس کی وجہ سے ہم سب 10 سال سے پہلی زندگی بھول گئے کہ 10 سال پہلے ہم کیا تھے. اب سائنسدان جو نئے سرے سے غور کریں گے کہ انسان دنیا میں آیا کیسے. اب نئی نئی تھیوریز آئیں گی کہ نہیں آئیں گی, کیا خیال ہے؟ اب ایک تھیوری آئے گی کہ یار ہم 10 سال سے پہلے کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن شاید ہم کروڑوں سال سے ہیں, ہم کروڑوں. اچھا کسی کو اب مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا انہوں نے, فرض کرو موت بھی 10 سال کے لیے ڈیلے ہو جائے, تو کہیں گے یار ہم کروڑوں سال پہلے سے ہیں. اس وقت خدا کی قسم اگر کوئی پیغمبر آ کے یہ بتا دینا کہ تم ایسے تھے کہ پانی کا ایک قطرہ تھے جو ماں کے عورت کے رحم میں گیا, اور اس ایک قطرے نے 9 مہینے میں انسان بن کے باہر آیا, اور باہر جس دن آیا اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ کوئی پیغمبر دعویٰ کرے نا تو یہ سارے افلاطون پتہ ہے کیا کہیں گے, سائنس اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتی. نہیں آئی سمجھ بات؟ سائنس نہیں مانتی اس بات, جب تک کہ وہ جانوروں میں یہ عمل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں لیں گے, جب تک جانوروں میں عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ لیں گے. اب کوئی مولوی ان کو بتائے بھائی اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, یہ پیغمبر واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, مان لو اس کے دلائل ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس پہ سائنسدان بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ پانی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنا کیسے وہ ایسا پانی, اس کو بننے میں تو کروڑوں سال لگیں گے, تو کروڑوں سال میں بنا کیسے؟ ہم کہیں گے بھائی بنا کروڑوں سال میں نہیں ہے, مرد جو خوراک کھاتا ہے نا تو چند گھنٹوں یا چند دنوں میں اس سے اسپم بن جاتے ہیں. بھائی وہ پھر سیب پہ ریسرچ کریں گے, یار یہ سیب انار انگور سے اسپم کیسے بن جاتے ہیں, امپاسبل. بھائی نہیں یہ پاسبل ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ نبی کہہ رہے ہیں, کوئی بھی نہیں مانے گا. آخر میں آ کے ان کی گوٹ یہاں اٹکے گی, ابے بھائی اگر ہم ایسے پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے کیا اتنے بڑے پیدا ہوئے تھے ہم, ہے بھائی؟ اگر اتنے بڑے نہیں اتنے چھوٹے پیدا ہوئے تھے تو کھایا کیا تھا؟ کیا بھائی جیسے پیدا ہوئے تھے نا, جس کے پیٹ نے جنم دیا. اچھا جانوروں میں بھی نہ دیکھا ہو یہ پروسیس, فرض کریں دنیا میں جانور ہی نہیں ہو, ورنہ تو جانور کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے نا یار جو ان میں ہو رہا ہے تو ہم میں بھی وہی ہو رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اب آپ کہیں گے کیا کیا فرض کروا رہے ہو؟ بھائی بات سمجھانے کے لیے کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے, کچھ بھی فرض کروانا پڑ سکتا ہے, لیکن یہ بات بالکل درست ہے. فرض کرو دنیا جانوروں سے ختم, صرف انسان ہے دنیا میں, اور ہم سب اپنا 10 سال سے پہلے کا حساب کتاب بھول گئے, اور 10 سال کے بعد کوئی انسان پیدا بھی نہیں ہوا, کبھی دیکھی بھی کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. اب سائنسدان مختلف قسم کی تھیریز لے کر آئیں گے. خدا کی قسم ایک تھیری بھی یہ نہیں ہوگی کہ ایسے اسپم گیا ہے ماں کے رحم میں اور 9 مہینے میں پورا انسان بن کے اسی سے دماغ بنا, اسی سے دل بنا, اسی سے آنکھیں بنی, اسی سے ناک بنی, اسی سے کان بنے, اسی سے زبان بنی, اسی زبان میں چکھنے کے جو ہے وہ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے وہ لگا دیے, سینسر لگا دیے, اتنے سارے چکھنے کے جوائنٹ ایسے ٹھک 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 کر کے, اور بن کس سے رہا ہے؟ ماں روٹی کھا رہی ہے, پراٹھا کھا رہی ہے اس سے بھی بن رہا ہے, روٹی کھا رہی ہے اس سے بھی بن رہا ہے, سیب کھا رہی ہے اس سے بھی 70 بھائی بن رہے ہیں, اور دودھ پی رہی ہے. جو کھا رہی ہے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, ایک ایک انسٹرومنٹ اس سے تیار ہو رہا ہے. سائنسدان کہیں گے پورا بچہ تو دور کی بات, وہ کہیں گے ایک آنکھ بھی نہیں بن سکتی اس طریقے سے. کہہ کہ آنکھ ایسے نہیں بنتی, آنکھ کے لیے پہلے ایک لینس لانے پڑتے ہیں, دوسرے لینس لانے پڑتے ہیں, 2 ڈالنا پڑتا ہے, پھر یہ پھر پورا ایڈجسٹمنٹ ہے, اور پورے اسکیل کے ذریعے اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. اب 9 مہینے میں خود بخود کیسے ہو گیا؟ بھائی صاحب تمہیں سائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے. سارے سائنسدان بیٹھ کے ایک نئی نئی تھیریز لے کر آئیں گے, بولیں گے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ دھماکہ ہی ہوا ہوگا. کیا ہوا ہوگا؟ دھماکہ ہوا ہوگا, تو دھڑام سے کہیں سے آ کے گر گئے ہوں گے, یا کروڑوں اربوں سال سے ہم ایوالو ہو کے کچھ ہو کے وہ آ گئے ہوں گے, اب ہم بھول گئے ماضی میں ہوا کیا تھا. یہ کوئی بھی نہیں, یہ بات مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے, یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ منی سے 9 مہینے میں انسان بن کے آیا مارکیٹ میں. تو اس پہ سب سے پہلے سوال ہوگا بھائی اتنی جلدی بن کیسے گیا. دوسرا سوال ہوگا بنا تو پیدا ہوتے ہی کھانا کیا کھایا اس نے. تو ہم جواب میں یہ کہیں گے جی جیسے ہی پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع. اگلا سوال ہوگا اس کمبخت کو پتہ کیسے چلا کہ دودھ مجھے یہاں سے ملے گا. ہم کہیں گے یہ سیکھ کے آیا تھا ماں کے پیٹ سے کہ یہاں سے دودھ ملے گا اور حلق میں ایسے
उतरेगा। अच्छा ये बताओ फिर वो दूध ही क्यों बना, चाय क्यों नहीं बन गई है भाई, पानी क्यों नहीं आ गया? इतना अजीम अजीबो गरीब इत्तिफाक कि बच्चे को दूध चाहिए तो दूध ही आया। ये तो भाई किसी की प्लानिंग है, और प्लानिंग को मानते नहीं साइंसदान के किसी ने कोई प्लानिंग की है। क्या ख्याल है, हर चीज को उन्होंने डालना है कि नहीं कुछ यूं हुआ तो फिर यूं हुआ। ये किसी की प्लानिंग, कोई प्लानर कहां है, फिर प्लानर दिखाओ, कोई प्लानर तो हमें नजर नहीं आ रहा। साइंस तो भाई उसको मानती है जो नजर आए। जमशेद को मानती है जमशेद नजर आ रहा है, गफ्फार नजर नहीं आ रहा तो गफ्फार को मानेगी। साइंस में खुदा नहीं है, खुदा नजर नहीं आता तो एक्चुअली ये मौलवियों की मजहबी की पुरानी सड़ी हुई बातें हैं, असातीरुल अव्वलीन है। भाई साइंस मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है, मौलवियों की तरह जन्नत जहन्नम की हवाई बातों पर मबनी बोलो नहीं। इसलिए साइंस पढ़ा करो, ये मौलवियों के बयानात में मत बैठा करो। खासतौर पे वो मौलवी है जिन कम वक्तों के 18 19 बच्चे लेके घूम रहे हैं, तो वैसे इनको साइंस का कुछ नहीं पता। ऐसे तकियानुस किस्म के मौलाना जो 4 बीवी और 19 खुदा के कौम पे रहम करो, कौम पे ऐसी बातें मेरे खिलाफ कमेंट्स में लोग लिख रहे हो, ये मौलवी है ये। अबे साइंस से पूछा करो, साइंस। तो पागल के बच्चों, आपको नहीं कह रहा, वो उन कमेंट्स वालों को कह रहा हूं। साइंस से 19 बच्चों का पूछ लो, साइंस कहेगी बच्चे ज्यादा होने चाहिए। तुम्हें तो कमबख्तों ना साइंस का पता है। साइंस कहती है औरत को पैदा बनाया इस हिसाब से किया, डिजाइन कुदरत ने इस हिसाब से किया कि वो औलाद को जने। उसका औलाद जनना नेचुरल है, औलाद को रोकना नेचुरल नहीं है। तुम तो खुदा की बगावत में साइंसी उसूल भी तोड़ना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। साइंस कहती है, साइंसदान कहते हैं, माहिरीन कहते हैं ग्रोथ रेशो जितना होना चाहिए वो है नहीं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, बच्चों की तादाद खतरनाक हद तक दुनिया में कम हो गई है, जिसके आगे साइड इफेक्ट खतरनाक हद तक जाहिर होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? यूनाइटेड नेशन कह रही है। हाँ, आपके हुक्मरान कभी ये बात नहीं करेंगे, यहां के जो सहाफी हैं वो नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको इसी चीज के पैसे मिलते हैं कि इन कमबख्तों की नस्ल रोको, इसलिए कि हमारी भी गिर रही है तो इनकी बढ़ेगी तो हुकूमत तो फिर ये लोग करेंगे। लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पे जो तहरीकें चल रही है वो औलाद गिराने की नहीं, औलाद बढ़ाने की चल रही है कि खतरनाक हद तक रेशो गिर गया है। एक इंडिया का एक बड़ा स्कॉलर है, मशहूर आदमी है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी, है वो हिंदू और बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट्स देता है वो, पूरे रेफरेंसेस के साथ, कि कोविड में जितनी हलाकतें हुई है ना, इससे बड़ा दुनिया के लिए मसला ये होगा जो बच्चों की पैदाइश कम हो गई है, क्योंकि उससे आबादी को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना ग्रोथ रेशो गिरने से नुकसान हो रहा है। समझ में नहीं आ रही बात? इसलिए कमबख्तों को ना साइंस का पता, मजहब का तो वैसे ही पता नहीं है। तो हम दोबारा उसी मिसाल की तरफ आते हैं कि 10 साल पहले का हम भूल चुके, सारी दुनिया के सारे साइंसदान फर्ज करो भूल चुके, और फर्ज करो जानवर भी मार्केट से क्या हो गए, बोलो शाट। जैसे ससुराल में आपकी इज्जत शाट, जानवर भी मार्केट से ऐसे ही। अब मिसाल समझ में आएगी ना, एक भी बच गया ना तो साइंसदान उसको देख के अंदाजा लगा लेंगे, देखा कुछ भी नहीं। अब कोई थ्योरी पेश करे, कोई पैगंबर आके बताए कि तुम्हें माँ बाप का मिलाप हुआ था और मनी से अल्लाह ने 9 महीने में, इसी में जैसे कुरान ने बयान किया है ना, या अय्युहन नास, इतना मजा आता है इस आयत को पढ़ने में, क्या बताऊं यार। कुरान एक तो एक बात का अंदाज भी होता है ना, कोई एक ही बात को, एक अच्छी बात होती है इंसान देसी स्टाइल में करता है, नहीं बैठती दिल में, लेकिन बलागत के अंदाज में हो ना फिर बड़ा मजा आता है। कुरान की बात भी ठीक होती है और अंदाज ऐसा होता है कि इससे अच्छा अंदाज हो नहीं सकता। या अय्युहन नास, ए लोगो, जिसमें साइंटिस्ट भी आ गए, क्या ख्याल है? ये जितने आजकल यूट्यूबड़े आ रहे हैं देसी मुल्हिद, ये भी आ गए, सही है ना? अल्लाह सबको कहता है या अय्युहन नास, ए लोगो, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है कि मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा कैसे करूंगा, तुम बार बार कहते हो साइंस नहीं मानती, तो अल्लाह कहते हैं फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, हमने तुम्हें पहले मिट्टी से बनाया। तुम्हारे माँ बाप के जो स्पर्म तैयार होते हैं मिट्टी में उगने वाली चीज़ों से होते हैं। ज़मीन को खोद के देखो, ना उसमें अनार है, ना अंगूर है, ना नाशपाती है, ना घास फूस, कुछ भी नहीं, एक ऊपर से पानी है, और बीज का में सिर्फ ऐसे सॉफ्टवेयर है जो उसको मैसेज देते हैं कि उगाना क्या है। बीज थोड़ी उग के अनार बन जाता है, वो तो फना, वो तो सिर्फ मैसेज, बीज एक मैसेज है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है उसमें डला हुआ है कि इस दफा क्या उगाना है, क्या उगाना है, ताकि किसान की मर्जी से चीजें उगे। अल्लाह कहते हैं कि आसमान से पानी बरसा, उसी मिट्टी ने अनार की शक्ल में अपने आप को तब्दील किया, उसी मिट्टी ने अंगूर की शक्ल में अपने आप को तब्दील किया, उसी जमीन को खोद के देखो ना, कुछ नजर आता है अंदर, ना अनार है, ना अंगूर है, ना नाशपाती है, ना खजूर है, कुछ भी नहीं है। एक पानी मिट्टी गोबर के मिलाप से अनार पैदा हो रहा है,
اور انگور پیدا ہو رہا ہے, کھجور پیدا ہو رہا ہے, اور اسی سے گھاس پیدا ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اس گھاس کو تمہارا رب چند گھنٹوں میں دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے. گھاس کو دیکھو اور دودھ کو دیکھو کتنا ڈیفرنٹ ہے. اگر سائنسدانوں نے یہ گھاس سے دودھ بننے کا عمل نہ دیکھا ہوتا اور ان کے سامنے دودھ کا پیالہ لا کے رکھا ہوتا اور کہا جاتا, کوئی پیغمبر آ کے بتاتے یہ جو سوکھی گھاس ہے نا, اس گھاس سے چند گھنٹوں میں یہ دودھ نکلا ہے, ساری دنیا کے سارے سائنسدان کہتے ہیں امپاسبل, سائنسی طور پر یہ ممکن ہے ہی نہیں. اگر انہوں نے بھینس نہ دیکھی ہوتی, کہتے ہیں ناممکنات میں سے ہے. اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ, ہم سوکھا چارہ اس جانور کو کھلاتے ہیں جس کو ہم نے بنایا ہے. ایوالو ہو کے ایسی خاندانی مشینیں نہیں بن سکتی. آج تک ایوالو ہو کے دو اینٹیں آپس میں ایک ساتھ نہیں جڑی ہیں. اتنی ٹیکنیکل پیچیدہ مشینیں جو گھاس کھا کے دودھ بنا رہی ہیں. ابے بھائی گنے کی مشین, ادھر سے گنا ڈالو جوس نکلے گا گنے کا, گنا ڈالو گے گنا ہی نکلے گا. یہ مشین کروڑوں سال میں خود نہیں بن سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے. وہ مشین جس میں ادھر سے گھاس ڈال رہے ہیں, گنا ڈال رہے ہیں اور چکنا گاڑا دودھ نکل رہا ہے, وہ خود بخود کیسے بن گئی؟ ممکنات میں سے ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ادھر سے سوکھا چارہ اپنی بھینس کو کھلاتے ہو, اس چارے کو رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ اس میں نہیں نکلے گا, چکنائی کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا. چند گھنٹوں میں ایسا دودھ بھرتا ہے. پھر دیکھو وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا گوالا, ٹھک ٹھک کر کے کیسے دودھ نکال کے ایسا جھاگ, اور پھر اس کو گرم کرو, اتنی موٹی ملائی نکلے گی اس میں, اور پھر گرم کرو گے گھی نکلے گا, مکھن نکلے گا, پنیر نکلے گا. ان تمام چیزوں کو سوکھی گھاس سے نکال کے تو دکھاتے ہیں نا, سائنسدانوں کے پاس لے کے جاتے ہیں, نکال کے دکھا, کہہ رہے ہیں امپاسبل, نہیں نکلے گا یہ. آج تک سائنسدانوں نے محنت کر کے ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے, تو بغیر محنت کے خود بخود ایک بھینس ایجاد ہو گئی. اللہ کہتے ہیں یہ پاگل ہے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا. دودھ بھی کہاں سے بن رہا ہے؟ مٹی سے. گوشت بھی کہاں سے بن رہا ہے؟ اسی سوکھی جو گھاس ہے نا. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا پروٹین چاہیے تو پروٹین کھاؤ, ویجیٹیرین کے پروٹین نہیں ہوتا. یہی کہتے ہیں نا ویجیٹیرین باریک باریک سے ہوتے ہیں. پروٹین کے لیے کیا چاہیے؟ پروٹین. دالوں میں ہوتا ہے, تھوڑا ہوتا ہے. گوشت کھاؤ. بھائی بالکل صحیح کر رہے ہیں, میں ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن ہمارا رب بھینس کو سوکھی گھاس کھلاتا ہے اور پروٹین سے بھری ہوئی ہوتی ہے, ہوتا ہی پروٹین ہے اس میں. کٹے دیکھیں, کٹے, ایک نوالا ساری زندگی گوشت کا نہیں کھایا ہوتا کٹے نے. ابے بھینس کا جو اتنا بڑا بھینسا ہوتا ہے نا, از کالڈ, بچے کو کٹا کہتے ہیں, بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ بھینسا. ناک کی نوک سے لے کے کھر تک کس سے بھرا ہوا ہوتا ہے؟ گوشت. زندگی میں کبھی انڈا کھاتے ہوئے دیکھا اس کو؟ اب ایسا نہ ہو ویجیٹیرین میرا یہ بیان چلا دیں کہ دیکھو اس سے بھی. بھائی اللہ کا نظام ہے, ہمارے لیے پروٹین کے لیے پروٹین چاہیے, بھینس کو نہیں چاہیے. صحیح ہے. اللہ کہے گا اس کو بھی پروٹین کھلا کے پروٹین آتے تو کیا کھاتا پھر؟ یار ایک تو تم لوگ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. دیکھو ہمیں پروٹین چاہیے گوشت, اس کے لیے ہمیں گائے بھینسوں سے چاہیے گوشت. اب گوشت کھلا کے اگر ہمیں گائے بھینسوں سے گوشت, تو ہم وہ گوشت دائرہ خود نہ کھا لیتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ چکنائی کھلا کے اگر ہمیں چکنا گاڑا دودھ چاہیے ہوتا تو ہم وہ چکنائی بادام پستے خود نہیں کھا لیتے؟ اللہ نے کہا اس کو وہ مال کھلاؤ جس میں پروٹین کے علاوہ سب کچھ ہے. پروٹین بنانا کس کا کام ہے؟ وہ میں بناؤں گا اس. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں, یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں شک ہے, سائنسدانوں نے تمہیں الو بنایا ہوا ہے, نئے نئے دیسی آ رہے ہیں ٹک ٹاکر, اور سائنس کے نام پہ نا ٹھش پش, انگلش میں کوئی ٹھش پش مار رہے ہیں, یہی چل رہے ہیں آج کل. لوگ اتنے متاثر, اتنا ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں, اور پھر ہمارا مقابلہ کیا ہوا ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ 19 بچے والے, اور جا رہے ہیں جاپان والوں کو سمجھانے کے لیے, جن کی ٹرینیں 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہیں. جا کس کو رہے ہیں سمجھا کے؟ جاپان میں جا کے. یہ فرانس میں بیان کریں گے یہ مولانا 19 بچوں والے. یہ تو ان کی مینٹیلٹی ہے. 10-15 سال پہلے خاتون نے, میں فون سن لیا کرتے, کہتی ہیں مجھے آپ کے بیان بہت اچھے لگتے ہیں, اور میں سمجھتی آپ بڑے لبرل قسم کے مفتی ہیں, سوسائٹی کے حساب سے بالکل صحیح چل رہے ہیں, لیکن ایک دن مجھے پتہ چلا, اس وقت 19 نہیں تھے, میں بہت اس وقت پیچھے تھا قوم سے رفتار میں, شرمندہ ہوں, 13 تھے یا 12 تھے اس وقت. انہوں نے کہا لیکن جس دن مجھے پتا چلا آپ کے 13 بچے ہیں, مجھے لگا کہ یہ بھی ویسا ہی نکلا. یعنی ان کو تو میں بڑا سمجھ رہی تھی کہ یہ سوسائٹی کے حساب سے, یعنی پرانے زمانے مولوی جیسے نہیں ہے, پرانے جیسے ہوتے تھے. یہ تو کہتی جب مجھے جس دن پتا چلا ان کے بھی 13 ہیں,
نے کہا یار یہ بھی کیسا نکلا, وہی پینڈو قسم کا مولانا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انا خلقناکم من تراب, کیا زبردست ہے. اے لوگو اگر تمہیں شک ہے دوبارہ کیسے زندہ کروں گا, سائنس نہیں مانتی, تو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. سائنس کے باپ کو بھی ماننا پڑا کہ نہیں ماننا پڑا؟ ہاں بھائی مٹی سے خربوزہ بن رہا ہے, مٹی سے دودھ بن رہا ہے. کیوں ماننا پڑا؟ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس لیے نہیں مان رہے کہ سائنس کی کوئی ریسرچ ہے, دیکھ کے ریسرچ ہو رہی ہے. اچھا ایسے بنایا ہے, اچھا. تو اللہ کہتے ہیں جب دوبارہ بناؤں گا پھر بھی کہہ رہے ہو کہ اچھا ایسے بن گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ والا تو بندہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, کہتے ہیں پہلے مٹی کو ہم نے نطفے میں تبدیل کیا, منی کے قطرے میں. ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ, ماں کے پیٹ میں پھر وہ گیا ہے علقہ, جمع ہوا خون بنا دیا اس کو. یہ اللہ ہر دفعہ ثم کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ثم عربی میں تراخی کے لیے آتا ہے, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اگلا اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہونا چاہیے تھا فا, عربی میں فا کا مطلب پہلے یہ کام پھر اس کے بعد یہ کام. یہاں فا نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ ثم. یہ بلاغت ہے. قرآن کہہ رہا ہے پانی سے بنایا, ثم من نطفہ, پہلے مٹی سے بنایا پھر اس کو اسپم میں تبدیل کیا, بالکل ڈیفرنٹ. ثم من علقہ, پھر جمع ہوا خون بنا دیا, وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. اسپم سے کس میں تبدیل ہو گئے؟ بلڈ میں. ثم من مضغہ, گوشت بننا شروع, اور پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہونا شروع. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ان ہڈیوں پہ گوشت بنا کے پورا خوبصورت انسان. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر, پھر بالکل ایک ڈیفرنٹ تخلیق میں پیدا کر کے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا, پھر ہم تمہیں بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں. ہر اسٹیپ پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم. یہ بالکل ہر اسٹیپ سائنسدانوں نے دیکھا ہوا ہے اس لیے مان رہے ہیں. نہیں دیکھا ہوتا ساری دنیا کے سارے پیغمبر بھی آگے بتا رہے ہوتے نا اس طرح بنا, کہتے ہیں بھائی نہیں ایسا نہیں, ایکچولی ایسا ہوا تھا جیسا بتا رہے ہیں ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میں کتاب کی بات کر رہا تھا کہ کتاب کا ٹاپک جو ہے جتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو کتاب کی ویلیو اتنی زیادہ, بشرطے کہ اس کتاب کو لکھنے والا یا اس کتاب کا جو مؤلف ہے یا رائٹر ہے وہ کیا ہو, اس کی ویلیو ہو. تو اللہ سے زیادہ کسی کی ویلیو ہو نہیں سکتی. اور اللہ نے جو کتاب بتائی ہے, ہمیں دی ہے, جو کلام کیا اللہ نے, دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے, جو نبی پہ جبریل کے ذریعے نازل ہوا ہے. براہ راست اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اس کلام کا ٹاپک کیا ہے؟ کروڑوں روپے نہیں ہے. اس کلام کا ٹاپک ہے موت کے بعد زندہ کروں گا اور تمہارے اچھے اور برے عمل کا تمہیں حساب دوں گا. اور اس قرآن نے بتا دیا اس دنیا کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. تبھی ہم جو بار بار کہتے ہیں نا یہ دنیا کچھ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں پھر مولوی لوگ پیسے کیوں کما رہے ہوتے ہیں. بھائی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں کروڑوں روپے کی آفر آئے اور کہا جائے کہ آج عشاء کی نماز چھوڑ دو, میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی نہیں چھوڑو گے. جو نمازی ہے 10 کروڑ میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا. وہ سستی میں پاکستانی قوم سستی کے مقابلے میں کروڑوں روپے چھوڑ دیتی ہے. الحمدللہ سستی ایسی چیز ہے الحمدللہ ہماری قوم میں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز. رشتہ چھوڑ, ابے دولہے لیٹ پہنچ رہے ہیں شادی میں اپنی, تو میں کہتا ہوں کمبخت تمہاری زندگی کا اتنا حسین دن میں تم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو تو جتنے بچے ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ بولو لیٹ پیدا ہوں گے. اب کوئی کام تمہارا زندگی میں ٹائم پہ نہیں ہوگا. بچے بھی سارے لیٹ ہوں گے, شادیاں بھی ان کی لیٹ ہوں گی, پھر ان کے بچے بھی لیٹ, تو اللہ قیامت کو تو ڈیلے کرے گا نہیں. ٹھیک ہے نا, تمہاری وجہ سے. تو بھائی آخرت کے مقابلے میں اللہ نے بتا دیا اس دنیا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. لہذا دنیا کماؤ, لیکن جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہو, مقابلہ ہو رہا ہو, دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دو. اور پھر اگر یہ پریشانی ہو, دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دو, پھر اگر یہ پریشانی ہو کہ ہائے ہائے دنیا رڑ گئی, کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں بھائی, اصل کیا ہے آخرت. یہ دنیا ہے کیا؟ 2 ٹکا, ٹکے کا لفظ بھی اس کے لیے کیا ہے. یہ ٹکے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے مجھے, بتا دو, بتانے دو یار, یہ بڑی. تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی نہیں ہے بھائی. اس لیے غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں مر جائیں گے, کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ترقی 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 اچھی بات ہے, لیکن کب تک ہے؟ دنیا ترقی کرتی رہے گی, میں اور آپ تھوڑی کریں گے. ہم تو مر جائیں گے تھوڑے دنوں میں. ہمیں اس طریقے سے کیا ملے گا؟ آپ کہو گے اگلی نسل کو ملے گا. بھائی تھوڑے دنوں میں وہ بھی مر جائے گی, تو کسی کو بھی نہیں مل رہا کچھ بھی. تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے, غریبیاں بٹ رہی ہوتی ہے نا, تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے سب پتلی گلی سے آگے جا رہے ہیں. تو اوریجنل ترقی سے فائدہ کوئی بھی نہیں اٹھا رہا. اس لیے اللہ کہتے ہیں اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنائے, ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے.
اور یہ جو میرا بیان لے کے میں چلا تھا اگلے ہفتے کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن جتنی باتیں اللہ نے کام کی کہلوا دی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کیا لبرل اور سیکولر حلقے کیا لبرل اور سیکولر حلقے شخصی آزادی کے نام پر فحاشی اور معاشرتی بے راہ روی کے درمیان موجودہ فرق کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا ایک اسلامی ریاست میں لبرلزم کے نام پر عریانی دکھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ نمبر 3، کیا ریاست کو میڈیا اداروں، شوبز انڈسٹری اور عوامی تقریبات کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کا جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا، وہ شخصی آزادی کے نام پہ نا سوسائٹی میں بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ پاکستان کی میں خصوصی بات کر رہا ہوں، اب ہم کسی اور کنٹری جو ملک ہی اسلام کے لیے نہ بناؤ وہ جانے، ان کا ملک جانے، جب بھی پردے کی کہیں بات کی جاتی ہے فوراً یہ بھئی ہم آزاد ہیں، جس نے کرنا ہے وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے۔ یہ بات کسی اور دنیا میں بھی غلط ہے، اس لیے کہ پھر ٹھیک ہے بغیر چڈی کے گھومو، بغیر کپڑوں کے گھومو، جس نے نظر نیچے رکھنی ہوگی وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھ لے گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پاکستان میں تو یہ کسی بھی لحاظ سے دلیل بنتی نہیں ہے، ملک کی بیس ہی ہے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ دیکھو دنیا میں 2 ہی بیسز ہوتی ہیں ملکوں کی، یا تو قومیت، جرمنی میں گیا ہوں ٹوٹلی جرمن زبان ہے، جرمنوں کے لیے ملک بنا لیا، فرینچ کے لیے الگ ملک بن گیا، ٹوٹلی فرینچ۔ ناروے والوں کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، سویڈن کی زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ قومیت کی بیس پہ، اور قوم کی ڈیفینیشن جس کی زبان ایک ہو، تو انہوں نے الگ الگ ملک بنا لیے، حالانکہ یہ کوئی بیس بنتی نہیں ہے، انسان تو سب ایک جیسے ہیں نا، نظریاتی بیس پہ ہونا چاہیے۔ پاکستان قومیت کی بیس پہ نہیں بنا کہ یہ پٹھانوں کا ملک ہوگا یا پنجابیوں کا ہوگا یا مہاجروں کا ہوگا یا فلانا کو، یہ بنا ہے بھائی کہ اسلام میں مسلم لوگوں کو اسلامی قوانین چاہیے، جو بھی مسلم سوسائٹی ہے، ہم اسلامی احکام پر عمل تو امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں، جاپان میں بھی کر سکتے ہیں، انڈیا میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں قانون لا اسلامی چاہیے کہ اسلام کے خلاف جن چیزوں کے اظہار کی اسلام اجازت نہیں دیتا ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آپ انڈور جو کچھ کریں، اسلام عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا، گھر کے اندر جو کچھ کرے اسلام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ آپ جانو اللہ جانے، کسی کی ٹوہ میں گھسنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کون اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ باہر جب آپ آؤ گے تو آپ کو اسلام کے کسی حکم کو کھلے ڈلے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حکم جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو۔ اب عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو اس کا اثر سوسائٹی پہ پڑتا ہے، تو یہ دلیل جو آج کل بہت زیادہ ہمارے جو لبرل طبقہ دے رہا ہے کہ بھائی آج ہماری مرضی، ہم جیسے چاہیں کپڑے پہنے، آپ کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ بھائی یہ پاکستان میں نہیں چل سکتی یہ دلیل۔ تو دوسری بات یہ کہ عورت کو خود پتہ ہے کہ عورت کے بے لباس ہونے سے مردوں کی ہوس بڑھتی ہے۔ اگر اتنی آزادی ہے نا تو چرسیوں کو بھی اجازت دو کہ چرس لے کے گھومیں، وہ ہیروئنچیوں کو اجازت دو ہیروئن لے کے گھومیں۔ کیوں نہیں گھومنے دیا جاتا؟ لوگ خریدیں گے۔ اب کوئی چرسی کہے بھائی جو خریدے گا اپنی مرضی سے خریدے گا نا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ خود پیے گا نا، خود بیمار ہوگا نا، تو جو آدمی بیمار ہونا چاہتا ہے آپ کیوں روک رہے ہو؟ گورنمنٹ یہ کہتی ہے بھائی جب آپ چرس لے کے گھومیں گے تو لوگوں کی اٹریکشن اس کی طرف ہوگی، بہت سے لوگ خریدیں گے، بیمار ہوں گے، تو ہم کیوں ایسی چیز کا سبب سوسائٹی میں پھیلائیں جو لوگوں کو بیمار کرنے کا ذریعہ بنے؟ ٹھرک بھی ایک بیماری ہے، مردوں کا جنسی طور پہ بے لگام ہونا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے سوسائٹی میں ریپ کے واقعات بڑھتے ہیں۔ جو مرد ان عورتوں کو دیکھتے ہیں ان کی توجہ اپنی بیویوں کی طرف کم ہوتی ہے، اسکینڈل بنتے ہیں۔ تو اس لیے سوسائٹی میں عورت کو بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو لبرل سوسائٹی میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ تو انہوں نے تو تباہ کر دی اپنی سوسائٹی، یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ عورت بے پردہ گھومے گی تو مرد خراب ہوں گے اس سے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہ ہو خراب، تو چرس کی بھی اجازت دو، نہ پیے لوگ چرس۔ آپ اپنے بچے کو چرسیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کرتے ہو، حالانکہ یقین نہیں ہے کہ آپ کا بچہ چرس خریدے گا، چرس پیے گا، خطرہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ان تمام کاموں سے روک دیا ہے جن سے سوسائٹی کے خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ جبھی شراب کھلے عام نہیں بیچی جا سکتی کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان نہ پینا شروع کر دیں۔ غیر مسلم خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، انڈور بند کمرے میں خریدیں، بند کمرے میں بیچیں، غیر مسلموں کو بیچیں، غیر مسلم پیئیں۔ اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ مسلم یہ کام کرے، بند کمرے میں کر رہا ہے اور نشے کی حالت ختم ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے تو وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ اندر گھس کے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اندر کون کیا کر رہا ہے، انڈور کون، اپنے گھر میں کون کیا کر رہا ہے۔ باہر نشے میں کوئی مسلم ملے گا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ پکڑ کے 80 کوڑے مارو،
جب تک مسلمانوں کی اسلامی حکومتیں مضبوط تھیں، کسی کو نشے میں دیکھ لیا جاتا تھا تو کتنے کوڑے لگتے تھے؟ 80 کوڑے. تو ہاں نشے میں نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہے گھر جا کے اس کا فریج چیک کریں گے اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے اس نے. تو اس لیے یہ جو آج کل لبرل انٹیاں دلیل دے رہی ہیں ہم جو مرضی پہنے، تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو، تم یہ کرو، تم وہ کرو. بھائی صاحب تم عورتیں، تم جیسی عورتیں ان مردوں کی ان کا گھر خراب کر رہی ہیں جو تمہاری جیسی نہیں ہے، جو پاک دامن ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کا زندگی گزار رہی ہیں. تمہیں دیکھ دیکھ کے شوہر جنسی درندے بنتے ہیں، بیویاں ان کو بری لگتی ہیں. یہ تو ایک نقصان ہے سوسائٹی میں. اور دوسرا جو نقصان ہے جو زنا پھیلے گا، زنا تو اسلام میں، اور زنا کے نتیجے میں جو ولد الزنا بغیر باپ کے بچے یہ پیدا ہوں گے. یہ سارے دیکھ لو نا باہر ملکوں میں تو باپ اور بغیر باپ کا فرق ہی ختم ہو گیا. تو اس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ بے پردہ ہونا. تو اس لیے مرد کو بھی حکم ہے کہ نظر کی حفاظت کرے، عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر اگر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے. تو یہ دلیل بالکل درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں لبرلزم کے نام پر اوریانی دکھانے کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. میڈیا پہ دکھانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اوریانی اور فحاشی. وہ ایک جنرل مشرف نے کہا تھا نا کہ عورتیں میراتھن ریس کریں گی، چڑیاں پہن کے دوڑیں گی، جس کو بری لگتی ہیں اپنا ٹی وی بند رکھے. جنرل مشرف کو نہیں پتا تھا کہ یہ ملک اسلام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے. تو آپ اپنے گھر میں اپنی بیگم کو جو مرضی پہناؤ بھائی، آپ جانو آپ کی بیگم جانے. آپ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر جو مرضی پہناؤ، بہنوں کو جو مرضی پہناؤ، وہ جو مرضی پہنے. گھر کے باہر عورت کو چڈی پہن کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، میڈیا کی اسکرین پہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ دلیل اگر ہے تو پھر میڈیا پہ چرسیں اور ہیروئن بکتی ہوئی دکھاؤ. جس کو بری لگے گی، یہ عمل برے لگے گا، وہ اپنا ٹی وی بند کر دے گا. کیا خیال ہے؟ پھر تو فحش فلمیں دکھاؤ معاذ اللہ ٹیلی ویژن پہ. جس کو نہیں دیکھنا ہوگا اپنا ٹی وی بند رکھے گا. پوری دنیا میں لا ہے نا، اسلام میں تو فحش فلمیں حرام ہے، بند کمرے میں بھی اور کمرے سے باہر بھی. باقی دنیا میں جو لبرل ملک ہیں ان میں کیا لا ہے؟ پبلک پلیس پہ نہیں، جس نے دیکھنا ہے اپنے گھر کے اندر جا کے دیکھے. پبلک پلیس پہ وہ بھی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی کوئی نہیں بھی دیکھنے والے اس کو دیکھ کے خراب ہو جائیں گے. اتنی باؤنڈری انہوں نے بھی کھینچی ہوئی ہے. تو اس لیے عورت کو میڈیا پہ بھی بے حیا ہو کے آنے کی، بے پردہ ہو کے آنے کی اجازت اسلامی ملک میں نہیں ہو سکتی. اس کے خلاف قیصر احمد راجہ صاحب جب آواز اٹھاتے ہیں نا، اور ان جیسے لوگ، تو آپ لوگ بھی آواز اٹھایا کرو. کیا اچھا یہ لوگ کہتے ہیں پھر دیکھتے کیوں ہو؟ دیکھتے کیوں ہو؟ مردی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان عورتوں کو. چرس بھی تو مردی پی رہے ہوتے ہیں، ہیروئن بھی تو مردی پی رہے ہوتے ہیں. پھر ہیروئن بھی لیگل کرو، چرس بھی کیا کرو؟ لیگل کرو. یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ دیکھتے کیوں ہو. تو جو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، تو برائی کا سبب کون بن رہا ہے؟ ان کو تو گناہ ملے گا جو دیکھ رہے ہیں. ناچنے والی کو بھی تو گناہ ملے گا جو بے حیائی کا سبب بن رہی ہے اور جو بے پردہ ہو کے سوسائٹی میں ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ رہی ہے. کیا ریاست کو میڈیا اداروں، شوبز انڈسٹری اور عوامی تقریبات کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق متعین کرنا چاہیے؟ 100% متعین کرنا چاہیے. پاکستان اسلامی ملک ہے، ٹیلی ویژن کے کچھ اصول ہوں، آداب ہوں، تمیز ہو، اور ان اصولوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. جو بھی اس طرح کی قانون سازی کی کوشش کرے آپ کو اس کا دست و بازو بننا چاہیے. مفتی صاحب آپ کی مسجد میں تعمیری کام چل رہا ہے، ہمیں اس میں تعاون کرنا ہے. اچھا میرے بوئی، چلو میرے بھائی. خانقاہ والے مسجد کے سامنے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، غلط طریقے سے لگاتی ہیں. ان سے گزارش، بھائی خانقاہ والوں سے گزارش ہے کہ صحیح طریقے سے گاڑیاں لگایا کرو. یہی گزارش کر سکتا ہوں میں، اور کیا. ہمارے حضرت کی خانقاہ تھی، اتنے سخت تھے نا اس پہ کہ گاڑیاں سیدھی لائن میں لگایا کرو. اور کہتے تھے کہ یہ دینداروں میں بہت بڑی خرابی ہے مینجمنٹ کا نہ ہونا. کوئی روڈ بلاک کر کے بائک کھڑی کرتے اتنا شدید غصے ہوتے تھے. نبی نے فرمایا کہ جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے گا نا، ہٹائے گا نہیں، تو وہ ایمان کے آخری حصے میں بھی نہیں ہے. تو جو تکلیف دہ چیز لے کر آئے گا وہ ایمان کے کس حصے میں ہوگا. تو میرے بوئی، اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے. ہلو، یہ کہ جیسے کہ سودی بینک جو ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کا بیان سنا تھا کہ سودی بینک سے جب لون لیتے ہیں تو وہ رقم جائز ہے، مگر بینک کا جو منافع ہے وہ تو سود سے بھی ہے اور باقی چیزوں سے بھی ہے. تو وہ جو رقم جو مل رہی ہے وہ نہیں، اس میں سود سے منافع کم ہے. جو لوگوں کی بچتیں ہیں وہ بے تحاشا ہوتی ہیں، ان کا کوئی ریشو ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جائز. قبضہ دینا ضروری ہے. باپ اپنی زندگی میں بیٹی کو مکان گفٹ کرتے نہیں ہوتا جب تک ہینڈ اوور نہیں کر دیتا. خود بھی گھر سے نکلے، سارا سامان نکالے، پھر بچی کے حوالے کرے. اور اگر اس تکلف سے بچنا چاہتا ہے تو جتنا گھر میں فرنیچر پڑا ہے اس سارے فرنیچر سمیت بیٹی کو گفٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائے. بیٹی گھر میں چلی جائے، قبضہ ہو جائے گا، ملکیت ہو جائے گی. پھر بے شک خود بھی اس گھر میں چلا جائے. ایک دفعہ یہ ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. نہیں، اگر قبضہ دے دیا تو پھر نہیں.
جی میرے بھائی جلدی کرو میرے بھائی. جائز ہے بس مطمئن ہونے کے لیے علماء نے اتنی تحقیقات کے بعد جائز ہونے کا فتویٰ دیا, تو آپ کو مطمئن ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام کے ذمہ لازم ہے جو ماہر علماء ہیں ان کی اتباع کریں. ختم. تو اتنے ماہر ایکسپرٹ علماء مفتی تقی صاحب ہیں, ہم نے جامعۃ الرشید میں الگ سے تحقیق کی ہے, جب کہہ رہے ہیں تو مطمئن ہو جائیں, ورنہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت مطمئن نہیں کر سکتی. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو نہ کریں, تو کوئی فرض تھوڑی ہے میزان بینک میں اکاؤنٹ کو کوئی احتیاط کرے. بنوری ٹاؤن والے میرا خیال ہے اب تک وہ جائز نہیں کہتے, تو احتیاط کر لیں. وہ تو ہر روز کی بنیاد پہ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کی. تو بس پھر آپ نہ کریں, کوئی فرض تھوڑی ہے. ویسے بھی بینکوں کو جو ہم کہتے ہیں نا اسلامک بینک میں پیسہ رکھوانا جائز ہے, صرف جائز ہی کہتے ہیں, مشورہ کبھی نہیں دیتے. ان سے اتنا سڑا ہوا پروفٹ, جو حلال بھی ہے نا, وہ اتنا سڑا ہوا پروفٹ ملتا ہے کہ جس دن ملتا ہے نا آدمی کہتا ہے یہ بھی رکھ لو بھائی, اس تکلف کی کیا ضرورت. اتنا تھکا ہوا اور سڑا ہوا پروفٹ دیتے ہیں. اس سے تو مجبوری میں کسی کو اکاؤنٹ کھولنا ہو, جیسے ہمیں اس لیے اکاؤنٹ کھولنا تھا کہ ہمارے باہر کی ٹریولنگ ہوتی ہے تو وہ دکھانے پڑتے ہیں اکاؤنٹ اور اسٹیٹمنٹ وغیرہ, اس مجبوری سے رکھا ہوا ہے ہم نے, ورنہ میں تو ایک دن بھی نہ رکھوں بھائی, میرا دماغ خراب ہے. سونا خرید کے رکھو, وہ بڑھ سونا نیچے بھی آ کے ڈرم سے اوپر جاتا ہے. کوئی اور چیز میں سریا لے کے ڈال دو, وہ بھی اوپر جائے گا. ٹماٹر آلو پیاز لے کے فریزر میں ڈال دو, وہ بھی 1 سال میں ڈبل ہو جائیں گے. اس لیے میزان بینک یا کوئی بھی اسلامی بینک وہ پروفٹ دیتا ہے, اس کو ہم حلال کہتے ہیں, لیکن مشورہ اس لیے نہیں دیتے کہ مجبوری ہے تو رکھو, ورنہ کیا ضرورت ہے اتنا تھکے ہوئے پروفٹ کی تمہیں یار. اس پہ بھی گورنمنٹ ٹیکس کاٹ لیتی ہے. آدمی دیکھتا ہے اکاؤنٹ میں اڑے 5,000 روپے آئے, چلو 5 تو آئے نا, کم از کم 2-4 دنوں کے ناشتے کا, 1 مہینے کے ناشتے کا انتظام, تو پتہ چلتا ہے اتنے روپے ٹیکس میں کٹ گئے. السلام علیکم. رہنے دو یار. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ تھا کہ جج صاحب جو کھلا دے رہے ہو عدالتی, اس میں عورتیں لے کے بیٹھ جاتی گھر میں, دوسری شادی کرتی ہیں, جو مرد کے پاس لازم ہے کہ پتہ کرے. جی ہاں, اگر کسی عورت نے کورٹ سے خلا لیا اور کسی مرد کو نکاح کا پیغام بھیجا, اس مرد پہ لازم ہے کہ پہلے اس خاتون سے پوچھے یہ کورٹ شریعت کے مطابق ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں اس کی تحقیق کروں گا, اس کے بعد شادی کرے. صرف اتنا عورت کا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں نے خلا لیا ہے, بس اس بیس پہ نہیں حلال ہوگی کسی کے لیے. تحقیق کرنی پڑے گی, علماء کو دکھانا پڑے گا کہ تنسیخ نکاح کی شرطیں پائی گئی تھیں یا نہیں پائی گئی تھیں. ہاں, اگر کوئی عورت کہتی ہے میرے مرد نے مجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے, تو آپ کو اگر لگ رہا ہو کہ واقعی یہ سچ کہہ رہی ہے تو پھر اس بیس پہ آپ اس سے نکاح کر سکتے ہو, کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں کہ اس کے میاں کو پکڑ کے دی ہے کہ نہیں دی ہے. تو شریعت میں یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے بھائی میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی ہے اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے اور پرانے والا میاں بھی نہیں آ رہا آپ سے رابطہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب واقعی دے دی ہوگی. لیکن خلا میں تو وہ یہ تو سچ کہہ رہی ہے کہ کورٹ سے خلا ملا ہے, لیکن کورٹ کا خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ تو زیادہ تر تو غلط خلا ہوتے ہیں. اس لیے اس میں کسی بڑے ادارے سے یا کسی مفتی سے پوچھنا ضروری ہے. ایک چترول سینٹر ہونا چاہیے جس میں جو مرد ظلم کر رہا ہے اور خلا بھی نہیں دے رہا, اس کو چترول لگا کے اس سے. حضرت عمر بڑے زبردست تھے یار. حضرت عمر کے پاس جب بھی کوئی 3 طلاقیں دے, یہ صرف حضرت عمر ہی سے ثابت ہے, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا اور صحابی صرف اتنا کہتے تھے بیوی حرام ہو گئی, اس سے آگے نہیں. حضرت عمر وہ واحد تھے کہ جب کوئی شخص آتا نا 3 طلاقیں دیے, پہلے سر پہ کوڑے مارتے اس کے. جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے, پہلے سر پہ کیا مارتے, کوڑا ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس کے بعد کہتے بیوی حرام ہو گئی, حالانکہ کوڑا مارے بغیر بھی بتایا جا سکتا تھا. عمر تھے بھائی, ان کا کانفیڈنس لیول کیا تھا, وہ نہیں دیکھتے تھے کسی کو, پہلے چماٹ لگے گا اس کے بعد مت. تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کوئی 3 طلاقیں دینا اکٹھی اور مسئلہ پوچھے, میرا دل چاہتا ہے پہلے اس کو رکھ کے طبیعت سے مارو چماٹ, لیکن ہم تو عمر نہیں ہے نا بھائی, ہم تو چلو آگے سے 6 چماٹے وہ مار دیں. چلے بھائی سوال. پھر صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے, پاکستان گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے آسان کر اسکیم کے حوالے سے, جو لون پرووائڈ کری ہے پبلک کو, اس پہ 10% مارک اپ, وہ جو پراپرٹی کے لیے ٹیکس دے رہی ہے, وہ اگر اسلامی بینک سے لیں تو ٹھیک ہے, اسلامک بینک سے لیں تو ہاں پھر ٹھیک ہے, لے لیں, اچھی آفر ہے, گھر بنا لو فری پکڑ میں. گورنمنٹ اتنی مہربان ہوتی نہیں ہے, مجھے تو لگ رہا ہے ہمیں ٹوپی ڈرامہ نہ چل رہا ہو, دے بھی رہی ہے واقعی, بس لے لو پھر گھر بنا لو, ابھی کما رہے ہو ابھی سے بنا لو, اگر مل رہا ہے تو کیا چاہیے. اور کوئی میرے بھائی, ہاں کھا سکتے ہیں,
کتا بلا نہ کھا رہے ہوں، بس حلال کھا رہے ہیں. یہاں سمجھے اس نے خدا نخواستہ کو کتا وتا پکایا ہوا ہے، آپ کے مفتی صاحب نے کہا تھا غیر مسلم کے ساتھ کھا سکتے ہیں. ادھورا کلپ چلاتے ہیں نا لوگ. اور میرا بھائی ایسے ملک میں ملازمت کرتا ہوں جس کا اسرائیل سے پیکٹ ہے، تو ادھر میں نارملی کسی ایئر لائن میں کام کرتا ہوں. تو اس کے ادھر کام کرنے اس ملازمت کے حوالے سے کیا ہے کہ کہاں؟ ایک ایسے ملک میں کام کرتا ہوں، اس میں ایئر لائن میں کام کرتا ہوں. ہاں بٹ لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو آپ اسرائیل کو کیونکہ ان کا پیکٹ ہے ان سے. جائز ہے، جائز ہے. کسی بھی کنٹری اس کے ساتھ خرید و فروخت، تجارت، ملازمت سب جائز ہے، جب تک براہ راست تعاون نہ کیا جائے. براہ راست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ براہ راست تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پائلٹ بن کے بمباری کرنے کے لیے آ رہے ہو، صحیح ہے نا؟ ان کی کسی جنگی جہاز میں آپ پائلٹ بن کے آ رہے ہو بمباری کرنے کے لیے، یہ والا تعاون ہوتا ہے. کیونکہ اس طرح کا تعاون اگر ناجائز ہو گیا نا، پھر تو کوئی چیز حلال بچے گی ہی نہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن دوسرے خطبے میں پہنچ گیا، اس کو جمعے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ دوسرے خطبے میں پہنچ تو گیا بس جمعے کا ثواب، جو بڑا ثواب تھا اس سے محروم ہو گیا وہ، کیونکہ خطبہ بھی جمعے کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے نا، فرشتے اعمال لپیٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نام ہی نہیں لکھتے اس کا. تو اب یہ مطلب نہیں کہ آئے نہیں، آ تو جائے، لیکن جمعہ تو مل جائے گا اس کو، لیکن گناہگار ہوگا وہ. اور مولانا اشرف تعالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیشتی زیور میں کہ اگر کوئی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت کا منت مانے تو یہ نہیں ہے، منت اس کی پوری نہیں ہوتی. جی دیکھیں، منت عبادت مقصودہ کی پوری کرنا واجب ہے، جس عبادت مقصودہ میں اس کی جنس میں سے کوئی واجب بھی ہو. تھوڑی گاڑی اردو اور اصطلاحات استعمال کی ہیں. مثال کے طور پر مسلمان سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی تو یہ بھی ہے. اب میں منت مانوں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں مسلمان سے مسکرا کے بات کروں گا، تو یہ منت منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نیکی تو ہے. عبادت مقصودہ اس کو عبادت کہا جائے گا اس سینس میں کہ ہر نیکی عبادت ہے، لیکن عبادت جو نماز روزے کی طرح یہ عبادت نہیں ہے کہ جس کی مخصوص شرائط اور مخصوص احکام ہے اور وہ فرض بھی ہے. تو ایسے ہی سبحان اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، مگر یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے. نہ یہ نماز کی طرح فرض ہے، نہ یہ روزے کی طرح فرض ہے. اس لیے اگر کوئی یہ منت مان لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی دفعہ پڑھوں گا، تو یہ منت پوری کرنا واجب نہیں ہوتی. حتیٰ کہ کوئی تلاوت قرآن کی منت بھی مانتا ہے تو وہ بھی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی ثواب ہے، واجب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، نیکی ہے. میں نے بتایا نا، ہر نیکی اصطلاحی معنی میں عبادت نہیں ہوتی. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے پارے پڑھوں گا، تو وہ منت واجب نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ منت جو واجب ہوتی ہے نماز کی، روزے کی، صدقہ کی، ان تین چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. درود شریف کی منت واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کہ میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا یا 1000 دفعہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے. تو بعض نے کہا یہ بھی ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. لیکن ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ درود شریف کی منت اگر کوئی مانتا ہے تو واجب ہو جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ وہ عبادت مقصودہ ہے، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ نبی پر درود پڑھو اور کم سے کم پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض بھی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ عبادت نبی کے لیے دعا کرنا، یہ ہم اللہ کی عبادت میں کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو نبی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو اس لیے قرآن نے حکم دیا ہے اور یہ ایک دفعہ پوری زندگی میں فرض بھی ہے. تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ درود شریف کی اگر کوئی منت مانتا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے. بعض علماء کے سے واجب نہیں ہوتی. کافی ہو گیا میرا خیال ہے میرے بھائی، چلو.